اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بہت ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ سب کو صحت، تندرستی اور زندگی دے، ہر بیماری سے بچائے، آمین۔ اور نماز قرآن پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ساری بادشاہی اللہ کی ہے اور کفر کا انجام، اور میں آپ کے ساتھ اپنے فوڈ کی بھی ریسیپی شیئر کروں گی، تو پلیز میری ویڈیو ان تک دیکھنا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے کمنٹ میں بتانا، میں انشاءاللہ سدھاروں گی۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور لائک بٹن دبا دینا۔ اور دیکھو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس دنیا میں جتنے بھی حکمران، بادشاہ اور وزیر جو بھی ہے وہ سب اللہ کے محتاج ہے۔ اصل میں ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے نا؟ یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 1 ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اور اس کا ترجمہ ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس دنیا کے جتنے بھی صدر، بادشاہ، وزیر ہے وہ سب وقتی ہے، اصل بادشاہی اللہ کی ہے، اور اللہ کی بادشاہی میں نہ کوئی زوال ہے اور نہ ہی اس کی طاقت میں کوئی کمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوپلی آپ کو میری بات سمجھ۔ اب بات کرتے ہیں انسان کا غرور اور کفر کی۔ انسان کا غرور اور کفر کی راہ، پلیز آپ غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہو تو مجھے بتانا۔ دیکھو اس دنیا میں انسان جو بھی دولت، مقام، شہرت حاصل کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہمیں امتحان ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تکبر کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی لوگ تو اللہ کو ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا آپ نے فرعون کا تو قصہ سنا ہی ہوگا۔ فرعون نے کیا کیا کہ اپنی طاقت کے نشے میں اللہ کو بھول بیٹھا، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ نے اسے زمین سے مٹا دیا، اور اس کے جتنے بھی محلات، لشکر وغیرہ جو بھی تھے وہ سب مٹا دیے۔ تو دیکھو فرعون کی نہ طاقت باقی رہی، نہ اس کے محلات، نہ ہی اس کا لشکر۔ قرآن کی آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ سورہ ٹھیک ہے نا؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں، پلیز آپ ضرور دیکھیے۔ وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ اسی نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اے دیکھنے والے، کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی، اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبر۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، امید کرتی ہوں کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اس سے۔ میں نے تو بہت کچھ سیکھا، مجھے اچھی لگی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی، دعا کرنے کی توفیق دے، شیطان سے بچائے۔ تو چلو جی، اب ہم فوڈ ٹائم ہے، ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج میری کزن نے مٹن بنایا ہے، آج میری چھٹی تھی، تو اس لیے اگر آپ کو مٹن کی ریسیپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتانا، انشاءاللہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اوکے نا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے ٹاپک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کو ہی اپنا بادشاہ مانیں اور تکبر اور نافرمانی یہ سب چھوڑ دیں، کیونکہ یہ سب شیطان کا کام ہے، اور اپنی زندگی میں ایمان لائیں، اور کیونکہ اللہ کے دین پہ عمل کریں، کیونکہ اسی پہ کامیابی ہے، ایمان والوں کی ہی کامیابی ہے۔ ہوپلی آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔